السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا ہمارا سبق وہ آیت نمبر 27 تھا سورۃ بقرہ کی، جس بھائی کو یاد ہے وہ سنا دے تاکہ ہم اپنے سبق کا آگے آغاز کر سکیں۔ ہاں جی سناؤ جی، بسم اللہ۔ ہم تھلے رکھتے جو لوگ توڑتے ہیں وعدہ اللہ کا بعد اس کے بعد من بعد میثاقہ، من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد، وہ پختہ کرنے کے بعد ما امر اللہ ویقطعون، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی یوصلہ اس کے ساتھ جی یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہاں جی جی بھائی عبد الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد اس کے بعد میثاقہ پختہ کرتے ہیں، پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ اللہ کے حکم کو بھی اس کے ساتھ، ان یوصلہ اور وہ ان یوصلہ یہ کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں هم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے۔ جی شاباش ماشاء اللہ۔ تو آج کے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں، 2-3 بھائیوں نے ماشاءاللہ سبق سنا دیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 28 اور 29، انشاءاللہ 2 آیتیں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 28 اور 29 سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1۔ سبق سب بھائیوں کو مل گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وهو بكل شيء عليم۔
قرآن وقت دیکھے ہوں تو۔ جی یہ آج کا ہمارا 2 سبق ہے جی۔ کیفا، اس کو کیفا نہیں پڑھ دینا، کیفا کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ کاف کراچی والا ایسے سمجھ لیں آپ، یہ چھوٹا کاف، بڑا کاف جو ہوتا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح قل قاف قل هو اللہ جی۔ تو کیفا کیفا پڑھنا، اس کو کیفا نہیں پڑھنا، کیفا بڑے پیار سے۔ آگے تکفرون، را کو پر کر کے پڑھیں گے، تکفرون باللہ، یہ نہیں پڑھنا، باللہ نہیں پڑھنا۔ لام کے اوپر کھڑی زبر تو ہے، لام کے اوپر لمبا بھی موٹا بھی کریں گے اس کو، لیکن پیچھے اگر زبر ہوتا تو پھر اس کو موٹا کرنا تھا، لیکن یہاں پہ زہر ہے اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے، باللہ جی، نرمی کے ساتھ اور موٹا نہیں کرنا جی۔ آگے ہے وکن، وکن یہاں پہ غنہ کریں گے ہم، وکنتم امواتا، دونوں جگہوں پہ غنہ، کنتم پر، کن پر بھی اور تن یہاں پر بھی غنہ۔ ثم یمکم، ثم سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس پہ میم مشدد ہے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ 3 دفعہ استعمال ہو رہا ہے اس آیت کے اندر لفظ ثم یمیتکم، ثم یحیی الیہ، اس طرح موٹے را کو ترجعون، ثم بار آ رہا ہے، 3 بار آ گیا، تینوں پر اس کو غنہ کیونکہ میم مشدد ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں خلق، خا کو بھی موٹا کریں گے، قاف کو بھی، اور ما فی الارض جمیعا فسواہ، ثم پھر درمیان میں آ جاتا ہے ثم، آگے فسواہن، سب سب با پہ ہم کیا کریں گے، کریں گے، کیوں کریں گے کلکلا، کیوں، با ساکن ہے جی۔ سبع سماوات جی، یہ موٹی موٹی باتیں تھی۔ ساکن یہ نہیں پڑھنا، وقف کی حالت، وقف نہیں کرنا تو سما پڑھ لیں، اور اگر وقف پھر سماوات جو ہیں وہ جزم کی حالت سے بدل جائیں گی جی۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں، بڑے دھیان سے ترجمہ سن لیں، لفظوں کے اوپر لکھ لیں تاکہ ایک ایک لفظ کا یاد ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ کیفا، کیفا تکفرون، تم کفر کرو، کیفا تکفرون کیسے تم کفر کرو جی، دونوں کا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا باللہ، اللہ، باللہ، وکنتم حالانکہ تھے تم، کن یہ واو حالیہ ہے، ایک ہوتا ہے واو جس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور، ایک واو قسمیہ ہوتا ہے، والشمس والفجر ولیال عشر واللیل اذا یغشی، وہ کون سے قسم کے معنی میں، وہاں پہ اور، یا یہاں پہ یہ والا جو واو ہے نا، یہ واو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس حال میں جی، کن تھے تم، کن تم امواتن مردہ، اموات، فاحیاکم پس اس نے زندہ کیا، قرآن بھی استعمال ہو، ترجمہ کرنا ہے اس کا، ثم پھر، یمیتکم وہ فوت کرے گا تمہیں، یعنی کہ تمہیں موت دے گا، مات یمیت، یہ تو ہم اردو میں بھی محاورے میں، ثم کا ترجمہ پھر، ثم پھر، یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر، الیہ کی طرف، تم ہوگے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں، اگلی آیت کا، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرو، باللہ اللہ کے ساتھ، واو کا مطلب اس حال میں کہ، اس حال میں کہ، کن
تھے تم، معوذ بھائی دھیان سے پڑھیں، انگلی اوپر رکھو، کنتم تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کا مفہوم بھی میں ساتھ بتا دوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی 4 حالتوں کو بیان کیا ہے۔ کتنی حالتیں ہیں جی؟ پہلے جب انسان کا نام و نشان، اس حالت کو اللہ نے موت سے تشبیہ دی ہے کہ پہلے مردہ تھے جب تمہارا نام و نشان ہی نہیں تھا، ٹھیک، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے ایک وعدہ، الست بربکم والا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ والا جی۔ لیکن زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس میں روح اور جسم دونوں چیزیں مل جائیں تو، اور دونوں میں سے ایک روح نکل جائے موت۔ زندگی کیا ہے؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ اور موت کسے؟ جب بندے کے جسم میں سے جی تو بندہ مردہ۔ اب یہاں پہ انسان اللہ نے بیان کی ہیں، کون سی حالت ہے؟ مردہ۔ مردے سے مراد کون سا؟ جب عالم ہماری کوئی روح مطلب کہ دنیا میں آئے نہیں تھے جی، اللہ نے کہا فاحیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اچھا زندہ کیا، اس زندگی سے مراد کون سی زندگی ہے؟ ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی تک 60 سال 50 سال 40 سال وہ ہم جو زندہ رہتے ہیں وہ والی زندگی، بات سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تمہیں موت دے گا، دوسری موت جو دنیا میں ہمیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے ہیں ثم یحییکم پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں کس دن کے لیے؟ جی 4 حالتیں سمجھ آ گئی۔ پہلے ازل میں کچھ نام و نشان ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 اللہ پھر ہمیں دنیا میں موت دے گا، دوبارہ اللہ ہمیں پھونکا جائے گا، پھر اللہ ہمیں زندہ، اور ہم قیامت کے دن کی طرف جو ہے محشر میدان محشر اس کی طرف جمع ہو جائیں گے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے ثم ترجعون اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم اللہ کا ہو، حالانکہ تم نے اللہ نے پہلے تم مردہ تھے، تمہارا نام و نشان، تمہیں کچھ جاننے والا ہی نہیں تھا، کوئی نام لینے والا نہیں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، دنیا میں تم آئے، تم نے اپنا نام بنایا اور پہچان، اور ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں بھائی جان، یا تو ہماری سن لیں یا ہمیں، ہاں ہم چپ ہو جاتے ہیں 2 منٹ جی۔ تو ازل ہم آئے دنیا میں، نام نشان عزت شہرت، پھر ایک دن موت آ گئی اور پھر سارا کچھ ہے آج کی جو ہم اعظم تھے پہلے خان صاحب، ان کا کوئی نام لینے والا ہے؟ بابا جی کا نام چلتا ہے، کسی کا نام نہیں چلتا۔ پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن کے لیے، پھر تم سب اللہ کے دربار میں حاضر جاؤ گے میدان محشر۔ بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، بندے کو تو موت آنی نہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کتنی ہیں؟ پہلے انسان کو موت ہی ہوتی، دیکھیں نا، پہلے انڈا تو بے جان ہے، پھر اللہ اس کو زندگی، اسی میں سے چوزا بنتا ہے، پھر وہ مر، پھر اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ تو زندگی سے موت، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے جی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذی وہ ذات، ہوا کا مطلب ہے وہ، اللہ ذات، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ، ہوا سے مراد کون؟ اللہ وہ ذات ہے، خالق جس نے پیدا کیا، جس نے لکم تمہارے لیے،
الارضی جو ہے زمین میں، ما فی الارضی جمیع سب کا سب، جمیع یہ سارا کچھ ہے، ثم پھر یہ ہوا، استوا متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، جی الہ کا مطلب فسبنا، پھر اس نے درست کر دیا، انہیں آسمان کو مراد ہے نا، انہیں درست کیا، سبع سماوات 7 آسمان بنا دیا، کا مطلب ہوتا ہے عربی میں 7، سب یہ آسمان، پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے آسمان کتنے بنا دیے، یہ دلیل ہے جی آسمان کتنے ہیں 7، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر علیم خوب جاننے والا ہے۔ دوبارہ سے اس آیت کا ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، هو الذی ساتھ بولا کریں پھر انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا، هو اللہ وہ ذات ہے، خالق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیع سب، ثم پھر وہ متوجہ ہوا الی آسمان کی طرف، فسواہن بس اس نے انہیں درست کر دیا، سب سماوات 7 آسمان بنا دیا، کتنے آسمان بنا دیے، وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کو علیم جی کتا صرف جاننے والا ہے، ایک ہے خوب جاننے، مبالغے کا صیغہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے پھر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تعارف کروایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو۔ آج ہم کسی کے اوپر احسان کر دیں تو ہم اس کو صدیوں یاد رکھتے ہیں، یتیموں کے ساتھ بچپن میں احسان کرتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو احسان ہیں، دیکھو نہیں میں نے ایسے کیا تھا، بھئی تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ کھانے کے لیے کیا تھا، تو یہ دنیا داری ہے نا۔ اللہ رب العالمین وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، کیا ما فی الارض جمیع، کچھ زمین میں تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا کچھ ہمارا ہے، تو اس اللہ کو کیوں کسی اور کے پاس جا رہے ہیں اور مانگنا کس، کیونکہ یہ سارا کچھ بنانے والا، ڈیزائن یا فریم کرنے والا دنیا کو وہ کون ہے، یہ ہمارے لیے کھیتی باڑی، کھانا پینا، دودھ، شہد اور جو ہے پانی، جی چیز اللہ نے ہمارے لیے بنا دی، یہ سارا زمین میں کون پیدا کرنے والا ہے، تو جب پیدا کرنے میں اکیلا رب تھا یا اس اور بھی تھا، اللہ کو پکارنا چاہیے یا کسی اور کو چاہیے، ظاہری بات ہے اللہ ہی وہ ذات ہے لائق ہیں کہ باقی سب تو محتاج ہیں، وہ ولی ہوں ہم ان کی عزت ہیں، لیکن خدائی دعوت یہ کر سکتے، وہ تو سب انسان تھے بھائی، مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا اللہ وہ ذات آسمان بنایا تو جس نے زمین، اچھا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آسمان بنا یا زمین، جی اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے، پہلے زمین بنی، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، پھر اللہ نے السما، پھر اللہ آسمان ہوا، تو کیا ثابت ہوا، پہلے اللہ نے کیا بنایا، پہلے کیا بنایا، گراؤنڈ فلور، یہ زمین بنائی اللہ رب، جی ابھی زمین ہو نیچے نیاں اوپر لے کے جاواں نا، پہلے اللہ رب العالمین نے نیچے ڈھائن کیا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جی میڈیکل سائنس یا کئی جو ہے وہ نہیں ماننے والے وہ کہتے ہیں یہ دنیا زمین آسمان گول گھیرے ہوئے تھے اور پھر اس میں زلزلہ پیدا ہوا، اوپر چلے گیا زمین نیچے ہو گئی، خود بخود سارا کچھ بن گیا، یہ اصول ہے، کئی بندے ارتقاء سے بولتے ہیں، نظریہ ارتقاء، اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ ماریں یا گوگل پہ سرچ ماریں، ارتقاء ڈیفینیشن کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا ایک گول گیند کی طرح تھی، پھر ٹھیک ہے اس میں لاوا اور وہ پھٹا، اوپر والا حصہ وہ اوپر گیا تو آسمان بن گیا،
نیچے والا حصہ نیچے کیا بن گیا، بس گئے نظام چل رہا ہے، کوئی چلانا کوئی بھی نہیں، ہیں ماں باپ جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، یہ سلسلہ ایسے چل رہا ہے۔ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو جو نہیں مانتے، داہریہ قسم کے، ٹھیک ہے جی۔ ارتقاء آپ اس کے حوالے سے بڑی اچھی ہمارے علماء نے اس کے جواب دیے ہوئے۔ تو ان سب کو بنانے والا جی، یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گیا۔ بعض دفعہ شیطان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکچر بھی تھا کہ بعض دفعہ شیطان جو ہے، یوٹیوب پہ ہمارا سرچ بھی کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اس کے اوپر کل ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے ایک، تو اس میں شیطان بعض دفعہ انسان، اچھا یار اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو بھی کوئی ہے، یہ لائٹیں لگ رہی ہیں اس کو بنانا ہے، تو اللہ کو بنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ خیال آئے تو سمجھ لو یہ شیطان یہاں پہ ہے، فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہے نا جی۔ تو زمین کو اور زمین کی ہر چیز کو، نعمت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، فصلنا درست بنا دیا، تو جتنا فاصلہ رکھا زمین آسمان، ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ؟ 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، 5 سال کے۔ آج تک کوئی بندہ پہلے آسمان سے دوسرے صرف معراج کے موقع پہ گئے ہیں، وہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر آپ کو لے کے گئے ہیں۔ ہاں جی، آج تک 5 زندگی کنی پھر اتنے ہی ختم کہانی 500 سال زندگی کندی کسی دی نہیں۔ تو فسواہ نسب، 7 مضبوط۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس طرح آسمان 7 ہیں، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کی اس طرح زمینوں، جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین 7 ہیں۔ ہمیں وہ ملتی ہیں میڈیکل سائنس یا میڈیکل ٹیکنالوجی، جو ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، تو ایک آسمان زمین مل گئی یا دوسری نیچے مل گئی، تو بھائی ہم ابھی تک یہاں تک ہی پہنچے، کیوں جی اس سے آگے تک کیوں جی؟ آپ پڑھ رہے ہیں تیسری زمین بھی ہمیں دریافت ہوگی، ہو بس وہ کچھ نیچے جا پتہ نہیں دوسری زمین آ گئی ہے، کہاں پہ ہے دوسری زمین بھائی ہمیں نہیں پتا، وہ کتنی کسی کو پتہ نہیں۔ وہ ہوا بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پر، اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ خبردار، دھیان سے، یہ زمین، یہ دولت، یہ شہرت، یہ نام اللہ نے دیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق